میرے بچوں جوانوں، اللہ نے دو کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن کی آیت۔ زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر۔ اچھا، بڑی حسین آیت ہے یہ، ما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، ہلنے والے بنو تو رزق بھی اللہ دے گا۔ بعض لوگ بغیر ہلے ہی اللہ کا رزق چاہتے ہیں، ہلنا پڑے گا تب رزق وہاں سے آئے گا۔ وہ جو اللہ رازق ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ رزق میرے اوپر ہے، ہر ہلنے والے کا رزق میرے اوپر ہے، اس اللہ نے رزق عطا کیا ہے مگر واسطوں کے ذریعے، ذریعوں کے ذریعے، جسے ہم اپنی عقیدے کی زبان میں توسل اور وسیلہ کہتے ہیں۔ رازق وہ ہے مگر ملتا ایک گھرانے کے ذریعے سے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک آیت پڑھ دوں اپنی مدعا کے اوپر اور ایک حدیث سنا دوں۔ بہت سے لوگوں کو شوق بھی ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ یہ شوق رکھیں کہ مولانا قرآن سے بات کیجئے اور کوئی حدیث سنا دیجئے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ اپنی جیب سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ نے بتایا کہ رزق کن کے لیے ہے؟ رازق اللہ ہے۔ والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اب ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم دنیا کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کہہ رہا ہے وہی واقعی مومن ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو پناہ دی۔ والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت۔ جی، میرے سیدھی جانب بھی اہل علم تشریف فرمائے، میرے بائیں جانب بھی اہل علم تشریف فرمائے ہیں، میں برزخ میں ہوں۔ جی، جار مجرور اگر مقدم ہو جائے، صفت ضمیر منفصل اگر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ مغفرۃ لہم رزق لہم، تو ترجمہ ہوتا رزق ان کے لیے ہے، مغفرت ان کے لیے ہے، یعنی اوروں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن جب مقدم ہو جائے گا لہم مغفرۃ، واو واو عاطفہ، لہم مغفرۃ لہم رزق کریم، تو پھر یہ اب انحصار کا فائدہ پہنچائے گی، مغفرت انہی کے لیے ہے۔ اب ترجمے میں یہ نہیں ہوگا کہ مغفرت ان کے لیے، انہی کے لیے، جی رزق انہی کے لیے ہے۔ تو اب اگر میری بات روشن ہے تو میں اب دلیل دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی وہ واقعی مومن ہے، مغفرت انہی کے لیے ہے، رزق انہی کے لیے ہے۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے نا کہ رزق ابو طالب کے لیے اترتا ہے، ہم تو فعل میں کھاتے ہیں۔ رازق اللہ ہے، آتا ان کے ذریعے۔ اچھا، یہ تو استدلال آیت سے، اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، علامہ بزرگوار نمازی نے اثبات ولایت شرح زیارت جامعہ کے اندر اس حدیث کو، اس قول معصوم کو نقل کیا ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وعلی ایدینا یجریھا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ تو عقیدہ توسل بھی روشن ہے، عقیدہ توحید بھی واضح ہے۔ اللہ رزق اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے اور پھر رزق بانٹنے کا اس نے طریقہ اپنایا ہے، اس نے نظام بنایا ہے کہ رزق بٹے گا کیسے، رزق تقسیم کیسے ہوگا۔ اچھا، جب اللہ رازق ہے تو یہ رزق کن کے ذریعے سے تقسیم کروا رہا ہے، اس کی اس نے دلیل قرآن میں بھی دی ہے، رہنمائی قرآن میں بھی دی ہے۔ سورہ انفال ہے، ارشاد ہو رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ایک جوان میری اس بات کو سننے کے بعد کہنے لگا مولانا پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا نہیں میرے بیٹے، تمہارے پاس پیسہ ہوتا تو دیتے، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ ایک گھرانہ اللہ نے ایسا رکھا ہے جن کے ذریعے سے وہ تقسیم کراتا ہے۔ اب جب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں واسطہ فیض بنایا ہے، اللہ نے انہیں اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، تو اب انہی کے ذریعے سے فیوزات اللہ کی نازل ہوں گی۔ روٹی زیادہ قیمت کی شے ہے یا علم؟ اب ایک روٹی کم کھا لو مگر وہ پیسہ پڑھائی میں لگا دو، تو علم زیادہ اہمیت کی حامل مفہوم ہے یا روٹی اور سالن؟ تو روٹی ان کے ذریعے سے آئے، یہ تو
ہضم نہیں ہو رہا، مگر علم انہی کے ذریعے سے آتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ تو اللہ کے جو فیوزات ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ عطا کرتا ہو تم انہیں مانے بغیر کہو کہ ہم تو صرف اللہ کو مانے۔ ایسی مخلوق کو تو اللہ بھی نہیں مانتا جو اللہ کی مخلوق کو نہیں مانتے جی، لہٰذا یہ نظام ہے، رزق اس کے ہاتھ میں۔ دوسری چیز جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، آپ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ دوسری چیز جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ ہے ہدایت۔ انا علینا للہدی، اللہ اعلان کر رہا ہے ہدایت میرا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم سب کو سمجھانا اللہ کا کام ہے، ہم سب کو سدھارنا اللہ کا کام، ہم سب کو اچھا بنانا اللہ کا کام، کام اللہ کا ہے۔ کس کس کے پاس آ کر اس نے نماز کے طریقے بتائے؟ اس کے لیے اگر یہ تصور کر لیں کہ وہ آ کر بتائے تو یہی توحید سے باہر نکلنے کی دلیل ہوگی۔ اس کے لیے آنا اور جانا تو ہے ہی نہیں، وہ کہاں نہیں ہے۔ کسے آ کر کسے بتایا اس نے کہ حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اخلاقیات، مینرز، اخلاقیات، حسن خلق کس انداز سے، گھر والوں کے ساتھ کیسے، ماتحتوں کے ساتھ کیسے، مافوقوں کے ساتھ کیسے، کسے بتایا اس نے؟ اس نے قرآن مجید میں ایک فارمولہ دے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہادی تو اللہ ہے۔ انا علینا للہدی، وہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ ہدایت میرا کام، تو پھر کیسے وہ ہدایت عطا کرے گا؟ اس نے ایک فارمولہ دے دیا، جو جو چیزیں میرا رسول دے وہ لے لو، جس جس چیز سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ فارمولہ دے دیا۔ اب جس رسول کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا وہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھوڑی گردن ہلائیے گا اگر بات جا رہی ہو تو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور ایک شاعر نے تو دو مصروں میں بلال کے مفہوم کو یوں بیان کیا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، دیکھنے کا انداز ہی میری نیاز مندی تھی۔ اس وقت مجمع مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو، تو دیکھنا بھی مختلف ہوتا ہے۔ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور دیکھنے کے لیے، اور کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے جسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دید بھی تو مختلف ہے۔ شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ وہ جو نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی، کیا دیکھا امت نے؟ توجہ، نبی نے کیسی نماز پڑھی؟ میں طویل بحث کو ترک کر کے صرف نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ نبی نے ایسی نماز پڑھی کہ سجدے میں سر نبی کا ہے، پشت پر حسین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کا سجدہ بھی ہے تو حب حسین کے ساتھ، اللہ کی عبادت بھی ہے تو حب حسین کے ساتھ۔ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، یہ نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے جو امت میں سے کوئی کہہ دے کہ میں اس دن نماز میں نہیں پہنچا تھا تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کیا ہوا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ گزرا۔ امام حسین کا پشت رسول پر آ کے بیٹھنا، امام حسن کا پشت رسول پر آ کے بیٹھنا، دونوں شہزادوں کے واقعات۔ یہ واقعہ حسنین کا نبی کی پشت پر سجدے کی حالت میں آ کے بیٹھ جانا، یہ واقعہ 24 مرتبہ گزرا ہے کہ اگر آج یہ نہیں تھے تو کل یہ ہوں گے۔ کوئی بھی امت کا فرد یہ نہ کہے میں نے تو یہ منظر نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کے بالکل عقب میں تھا کہ جب سرکار کا سجدہ طویل ہونے لگا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین نبی کے پشت پہ۔ تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو پشت رسول سے اتار دوں، تو میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو۔ نبی نے ایسے نماز پڑھی بھائی، سرکار کی نماز کے ساتھ محبت امام حسین ہے۔ اچھا، اگر اب بھی میرے کسی بھائی کو کوئی بات اٹکن ہو کہ یہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، پوچھیں گے بعد میں مولانا سے کہ صحیح کہہ رہے تھے یا نہیں، تو میں یہی قصہ تمام کروں۔ اس وقت سب سے مہنگی عبادت حج کی عبادت، 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پہ جا کے حاجی پڑھ رہا ہے نا، کم سے کم 17 لاکھ روپے کی ہے وہ 2 رکعت۔ اتنا مہنگا حج ہو رہا ہے، اور اگر کوئی VIP حج کر رہا ہے تو 40 لاکھ کا حج ہے اس دفعہ۔
ایئر کنڈیشن خیموں میں جو جا کے رہیں گے وہ 40 لاکھ کا حج کر رہے ہیں اس دفعہ، اور جو نارملی بھی جا رہے ہیں وہ بھی 17 لاکھ دے رہے ہیں، اور اسی کے کچھ ملتے جلتی رقم۔ یہ اتنی مہنگی 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے، وہ کیا باب عبدالعزیز پہ پڑھ لیں؟ باب عمرہ پر ہو جائے گی وہ 2 رکعت نماز؟ یعنی وہ جو مہنگی ترین نماز ہے وہ پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر، پورے حرم الہی میں، پورے خانہ کعبہ کے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر کہیں بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی جی، خاص مقام پر جا کے پڑھیں گے، اور نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ یا قربتن اللہ۔ کہاں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے؟ کہ کعبے کے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو، مقام ابراہیم پہلے نظر آ رہا ہے، کعبہ بعد میں نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نیت کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم، 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں قربتن اللہ۔ اور نیت کے لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اول سے آخر تک نیت کا باقی رہنا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نیت کرنے کے بعد پھر نیت ختم، نہیں، سلام تک نیت جاری رہے گی۔ تو سلام تک سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں نیت کیا جاری ہے؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز۔ مقام ابراہیم کی نیت کے ساتھ مہنگی ترین عبادت کو مسلمان مانتا ہے، اور ابراہیم سے 70 گنا زیادہ جس نے قربانی دی ہے اس حسین کی محبت کو نہیں مانتا جی۔ مقام ابراہیم کی نیت بغیر حضرت ابراہیم کی یاد کے کیسے ان کا نام لیے بغیر، کیسے ان کو سوچے بغیر نماز ہوگی؟